بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتوحد بجلال المتفرد وصلاته دواما على خير عناب محمد. اما بعد، محترم مشاہد کرام، علماء کرام، عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی ہماری کانفرنس سیدنا امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ قادری کی یاد میں انعقاد پذیر ہے، اور حدیث مبارکہ کے مطابق جامع صغیر میں امام سیوطی نے اس کو نقل فرمایا کہ ذکر الصالحین کفارۃ، نیکوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول بھی فرمائے، ذریعہ نجات اور بخشش بنائے۔ مجھے جیسا کہ آپ نے حضرت سے سماعت کیا، یہ اتاریوں میں عاجزی سکھائی جا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی عاجزی سکھائی ہے، اور یہ بار بار بجٹ میں آ جائے تو آپ نہ پریشان ہوئیے گا اگر یہ چھوٹ جائے، ٹھیک ہے جی؟ اور یہ انشاءاللہ اتنی آواز ہے کہ پہنچے گی، اور ایک تسلسل جو ٹوٹتا ہے نا، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز آپ کے پاس آپ کی خادمہ آئی اور آپ کا کہنے لگی، بابا جی آٹا ختم ہو گیا ہے، ایسے سب کی کیا۔ وہ پریشان ہو گئی کہ کوئی گستاخی شاید ہو گئی ہے انجانے میں، تو پوچھا حضور کیا ہوا؟ کہا کہ یہ جو تو نے اچانک میرے مطالعے کے دوران مجھے آ کر ٹوک دیا، کتنے ہی مسائل میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے، ان کو میں نے اسکیچ تیار تھا، ایک خاکہ تیار تھا، اس آواز سے وہ سب اڑ گیا۔ یہ آٹا تو بعد میں بھی آ سکتا تھا جب میں تیری طرف توجہ کرتا، جب بات سننے لگتا، تو یہ جو درمیان میں ہوتا ہے نا، اسی لیے میں دوبارہ دوسری بات بھی عرض کر دوں، بچے مرفوع قلم ہوتے ہیں، ان کو یا تو وہی ترتیب لگائیں کہ بڑے آگے بچے پیچھے، نہیں تو ان کو ٹوکے مت، اپنی توجہ رکھیں، کیونکہ بڑوں کا ذکر ہے تو بڑے آداب بھی مطلوب ہیں۔ تو مجھے جیسا کہ آپ دوستوں نے ابھی حضرت سے سنا کہ اور اشتہار پہ بھی وہ لکھا ہے کہ میرا عنوان جو ہے جو مجھے دیا گیا ہے، جس پر مجھے سعادت مل رہی ہے، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات میں تحفظ عقیدہ توحید۔ رضان مکرم محترم، یہ ایک حقیقت ہے کہ عقیدہ توحید عقائد کے باب میں سب سے اول ہے، اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے جڑ کی حیثیت، بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، وہ مقام رکھتا ہے، اور ہمارے اعمال سے پہلے عقائد کا درجہ ہے، عقیدوں سے پہلے، عمل سے پہلے عقیدے کا درجہ ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ میں صفحہ نمبر 7 پر باب فی الایمان میں یہ حدیث حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا، کہ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام ہمیں پہلے ایمان سکھاتے ہیں، پھر ہمیں قرآن سکھاتے ہیں،
پہلے ایمان پھر قرآن، اور پھر جب ہم قرآن سیکھتے تو ہمارا پہلے سیکھا ہوا جو ایمان تھا وہ بڑھتا چلا جاتا۔ علامہ عبد الغنی محدث دہلوی ثم المدنی سن وفات 1295 ہجری انجاز الحاجہ میں اس حدیث کے تحت یہ لکھتے ہیں استفید منہ ان تعلم العلم العقائد كما تعلم قبل تعلم الفقه والقرآن، کہ اس حدیث سے یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ پہلے عقیدہ سیکھو، بعد میں قرآن اور مسائل سیکھے جائیں۔ عقیدے کا نمبر پہلے، باقی دیگر مسائل بعد میں، اور اسی لیے ہمارے مشائخ نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے عقیدے کو سب سے پہلے فوکس کیا ہے، عقیدے کی تعلیم پہلے دی ہے۔ سیدنا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی اپنی پوری تعلیمات میں، آپ ان کا پورا جتنا بھی لٹریچر ہمیں ملتا ہے، خواہ وہ منظوم ہو یا نثری ہو، ہر دو صورت میں آپ کو عقائد وہاں پر نظر آتے ہیں اور بڑے واضح رنگ۔ اور عقیدہ توحید کے حوالے سے میں عرض کروں تو سیدی امام احمد رضا جس دور میں موجود ہے، اس دور میں فتنوں نے جس تیزی کے ساتھ سر اٹھایا ہوا تھا، اور معاندین اسلام لصوص دین جو دین کے چور تھے وہ بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ خالق کائنات کی صفات کو جب علماء سو اپنی عقل کے پیمانوں پہ تولنے لگے اور خود ساختہ توحید کو بیان کرنے لگے، خود کھڑ کھڑ کے توحید، دیگر باطل عقائد و نظریات کے ساتھ ساتھ جو مہم انہوں نے بڑے زوردار انداز سے چلائی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ توحید، عقیدہ توحید کو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے کمالات پر حملہ کر کے بیان کر رہے تھے۔ گویا اس دور میں، جس دور میں خاص طور پہ ہم اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بات کریں تو اعلیٰ حضرت کے دور میں جس توحید کا پرچار ہو رہا تھا، جو مہم چلائی جا رہی تھی، اس دور میں تنقیص شان رسالت کو ہی تقدیس الوہیت سمجھنا اور سمجھانا وہ مشن تھا کہ نبی کی شان میں کمی کرو گے کہ اسی میں اللہ کی توحید کا معاملہ کرے گا۔ یہ سلسلہ اس دور کا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایسے احباب کو بھیجتا ہے اور ان سے وہی کام لیتا ہے جو اس میں کمی آتی ہے۔ ان حالات میں سیدی اعلیٰ حضرت میدان میں اترتے ہیں اور عظمت خداوندی و شان مصطفی کا دفاع کرتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کی خیر خواہی میں تمام بدعتیوں کو عاجز کرتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ اور آگے فرماتے ہیں اور دوسرے مقام پر کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقط کی ہے۔ جو مصطفیٰ کے ذکر کو اللہ کے ذکر سے جدا کرنا چاہے وہ پھر فلاح نہیں پاتا، وہ جہنم کا حقدار ہوتا ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک اور مقام پر توحید کا ایک انتہائی عمدہ انداز میں بیان کیا، اور اس سے اور کیا چاہتے ہیں لوگ۔ میں ایک دفعہ پہلے بھی میں نے حضرات کو معلوم ہے کہا، اور اس میں ماشاءاللہ کام شروع بھی شاید ہوا ہو، اللہ عالم میں نہیں جانتا، لیکن بہرحال تشہیر ہو گئی ہے۔ تحقیقات امام احمد رضا کراچی میں جو ادارہ بنا ہوا ہے، انہوں نے باقاعدہ اس کا ایک عنوانات بھی بیان کر دیے، 150 پونے 200 عنوانات جو صرف توحید کے عنوان سے۔ عمومی طور پر دیگر لوگ توحید کے نام پر پکار رہے ہیں اور الزام تھوپ یہ رہے ہیں اہل سنت کے اوپر کہ یہ مشرک ہیں، یہ قبر پرست ہیں، یہ بدعتی ہیں، یعنی ہم پر یہ فتوے لگ رہے ہیں بدعتی ہونے کا، مشرک ہونے کا، قبر کو پوجنے کا وغیرہ وغیرہ۔
لیکن سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس تمام تر تصور کو غلط ثابت کیا، اور میں یہاں پر درخواست کرتا ہوں ضمنی طور پر کہ ہمیں یہ چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کو ہر اس زاویے سے پڑھنا چاہیے جس کی ضرورت ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کی نگاہ میں جو وسعت تھی اور آپ ایک ہمانگیر شخصیت تھے، ہمجہت شخصیت تھے، اس بات میں بھی آپ نے کہیں کمی نہیں چھوڑی، کیونکہ یہ تو بنیاد ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ توحید چھوڑ دی جائے؟ تو چنانچہ آپ نے ایک خوبصورت انداز میں توحید کو بیان کرتے ہوئے کلام رضا میں یوں کہا، تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا۔ اللہ کی طرف التجا ہو رہی ہے، دعا ہو رہی ہے، تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، مجھے جلوہ پاک رسول دکھا، تجھے اپنی عز و علا کی قسم، تجھے اپنی عزت و بلندیوں کا واسطہ مجھے نبی علیہ السلام کا جلوہ دکھا۔ اس کے دیدار کی دعا جب بارگاہ رب العزت میں ہوتی ہے تو اور کون سی توحید کے یہ کہتے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت نے توحید کی بات نہیں کی۔ تحفظ توحید کے باب میں آپ دیکھیے کہ ہمارے اہل سنت کے اوپر ایک اور فتویٰ بھی چڑھا جاتا ہے کہ غیروں سے مدد مانگتے ہیں، غیر کے آگے جاتے ہیں، استمداد، استعان، استغاثے کے حوالے سے بڑی لمبی چوڑی بحثیں چلتی ہیں، اور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں جو عقیدہ ہمیں دے کر جا رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ الزام شرک کے فتوے تھوپنے والوں کے منہ پر ایک تماچا مار کر جا رہے ہیں۔ ذرا غور سے پڑھیے کیا فرماتے ہیں کہ یا خدا تجھی تک سب کا منتہا، یا خدا تجھی تک سب کا منتہا، اولیاء کو حکم نصرت کیجیے، اولیاء کو حکم نصرت کیجیے، تیرا حکم ہوگا یہ مدد کرے۔ یہی تو توحید ہے۔ کوئی خود کرے کوئی شرک ہوا نا کہ رب تو چاہتا نہ تھا، یہ ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت یہ بتا رہے یا خدا سبھی کا نصرت ہونا، اولیاء کو حکم نصرت کیجیے، اور توحید کی ضیاء پاشیاں کرتے ہوئے کلام رضا میں آپ ایک اور چیز دیکھیے کیا فرمایا۔ یہ خوبصورت سا ایک اور عنوان توحید کا اس انداز میں آپ نے باندھا، خدا تیرا خدا ہے، خدا تیرا خدا ہے، تو خدا کا پاک بندہ ہے، خدا تو نہیں، نور خدا ذل خدا تو ہے۔ ذرا توجہ چاہوں گا، باریک بات ہے، میں اسی لیے وہ بہت باریک جیسا کہ اعلیٰ حضرت کے رسائل ہیں جن کی میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو یہاں دے کر جاؤں گا، تھوڑی سی تفصیل ان کو بالکل ٹچ نہیں کروں گا، ایک عوامی انداز میں شعروں کی شکل میں میں آپ نے بتا، کیونکہ ہمارے تک اعلیٰ حضرت کی دیگر تصانیف تو شاید نہ پہنچ پائیں، لیکن ہدایت بخشش ضرور پہنچ رہی ہے۔ تو ہدایت بخشش کے اندر دیکھیے، اس کلام کے اندر دیکھیے کہ کیا کیا لکھا گیا ہے۔ تو فرمایا خدا تیرا خدا ہے، تو خدا کا پاک بندہ ہے، خدا تو نہیں، نور خدا ذل خدا تو ہے، تیری تعریف میں بہت خوبصورت بات، تیری تعریف میں جتنا بڑھی سب کچھ کو شایا، تیری تعریف میں جتنا بڑھی سب کچھ کو شایا، فقط ایک ناروا یہ ہے، یوں کہے کہ خدا تو ہے۔ تم نبی علیہ السلام کی شان میں جو چاہو کہہ دو کہہ دو کہہ دو، جتنا چاہو کہہ سکتے ہو، بس ایک بات نہیں کہنی کہ وہ خدا ہے، وہ نہ خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں، باقی اس کے سوا جو چاہو کہنا بالکل کہہ سکتے ہو۔ یہ اعلیٰ حضرت یہی تو توحید سمجھا رہے ہیں، اور ایک اور جگہ نعت اور حمد کو جمع کرتے ہوئے ہم ایک اور سبق دے کے جا رہے ہیں، اور وہ کیا دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، اذان رضا جاری رہے گا، اذان رضا جاری رہے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ایک اور جگہ حمد و توحید کو اور نعت و حمد کو اکٹھا کرتے ہوئے کہا،
وہی رب ہے جس نے تجھے ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہ توحید کی جو پرچار ہو رہا ہے، عزیزان مکرم محترم، آپ اور فکر کیجیے، سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے سینے میں توحید اور رسالت اس انداز میں موجود تھی۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیات اعلیٰ حضرت کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ، اگر بندے کا سینہ چیر کے دل نکال کر اس کے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ اس کے ایک ٹکڑے پہ لا الہ الا اللہ اور دوسرے حصے پہ محمد رسول اللہ۔ یا اعلیٰ حضرت کے سینے میں توحید اور رسالت کی اس طرح کی پختگی اور رسوخ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے توحید کے دفاع کے حوالے سے اور توحید کی تعلیمات کے حوالے سے، یہ اعلیٰ حضرت ہی تو ہیں جنہوں نے جناب اعلیٰ بسم اللہ شریف کا ترجمہ کرتے ہوئے اللہ کی تقدیس و اس کی تعظیم کو مقدم کیا، اور کیا سارے ترجمہ کر رہے تھے شروع اللہ کے نام سے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے تو اللہ مقدم ہونا چاہیے، اللہ کے نام سے شروع۔ کیا آپ وہ چاہتے ہیں علماء کی بات کریں گے؟ میں بہت گہرائی میں نہیں جاتا کیونکہ مجھے 15 سے 30 منٹ کا موقع دیا گیا ہے۔ عنوان اتنا پھیلا ہوا ہے، صرف فتاوی رضویہ کے حوالے سے بات کی جائے تو 30 جلدوں پر محیط سلسلہ ہے اور 20 منٹ ہے، ایک جلد میں 1 منٹ نہیں آ رہا، لیکن کچھ نہ کچھ تو پہنچے گا۔ یہ بات تو آپ تک پہنچے گی کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں توحید سکھائی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جس عظمت کی بات کی ہے، نبی علیہ السلام کی، وہ ہرگز توحید کو کاٹ نہیں بلکہ توحید کی پرورش کو چڑھا رہی ہے، ہمارے دلوں میں، سینوں میں، عقیدوں میں رچا بسا رہی ہے۔ یہ بات یقیناً پہنچ جائے گی۔ چنانچہ سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنے کلام میں ایک مقام پر یہ بات لکھی، مگر خدا پہ جو دھبا دروغ کا تھوپا، مگر خدا پہ جو دھبا دروغ کا جھوٹ بولنے، مگر خدا پہ جو دھبا دروغ کا تھوپا، یہ کس لعین کی غلامی کا داغ لے کر چلے، حقوق کذب کے معنی درست اور قدوس یہ کہ پھوٹے عجب سبز باغ لے کے چلے، جہاں میں کوئی بھی کافر سا کافر ایسا ہے کہ اپنے رب پہ صفاحیت کا داغ لے کے چلے۔ عزیزان محترم، کسی نے کتاب میں یوں بھی لکھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی غیرت اس بات کو برداشت نہیں کرتی، اور آپ نے ایک بہترین رسالہ سبحان السبحو کے نام سے 15ویں جلد کے اندر صفحہ نمبر 311 سے لے کر 450 تک لگ بھگ 125 صفحات پر پھیلا ہوا ایک بہترین رسالہ لکھا، جس کے اندر آپ یقین مان لیجیے کیا عجیب لوگ ہیں، عجیب ان کی منطق ہے۔ اعلیٰ حضرت نے توحید کا دفاع اس انداز میں کر کر ان اہل سنت کو یہ بتا دیا کہ کاش کوئی سمجھا بتا دیتا ان توحید کے ٹھیکیداروں کو، جھوٹ تمہارا ہم جان گئے، بھول مت کہو ابخاروں کو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سبحان السبحو رسالے 150 صفحات پہ پھیلے ہوئے رسالے میں کیا کیا لکھا؟ 5 کتب توحید عقائد کی کتابوں سے 5 بہترین دلائل لے کر آئے، اس کے بعد 25 دلائل اپنی اجتہادی بصیرت سے وہاں پر قائم کیے اور بتایا اللہ جھوٹ سے پاک، جھوٹ سے پاک ہے۔ 40 تعزیانے لکھے، ایسے کوڑے برسائے 40 صدر کہ آج تک چیخ رہے، اور پھر 10 حجتیں قائم کی۔ اس کے علاوہ 2 اور مزید رسالے لکھے جن کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا۔ علم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت پر آپ کی حیات طیبہ میں ہی فتوے لگا دیے گئے کہ یہ نبی علیہ السلام کو اللہ کے علم کو اللہ کے علم کے ساتھ جوڑتے ہیں، ملاتے ہیں، اس کے برابر قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے 29ویں جلد کے اندر اضاحۃ العیب کے نام سے رسالہ لکھ کر اس کا سارا قلقمہ کیا اور اس کا صفایا کیا۔ اس کے علاوہ خوبصورت کتاب الدولت المکیہ بھی لکھی۔
سجدہ تعظیمی کی ممانعت کہ کسی کو سجدہ عبودیت تو دور کی بات کہ تم کسی کو خدا سمجھ کے اس کے آگے سجدہ کرو. آپ نے کہا ادباً بھی کسی کے سامنے تم سجدہ نہیں کر سکتے. اس پر رسالہ لکھا اور جو 150 صفحات پر مشتمل ہے 15ویں جلد کے اندر. اور پھر جنہوں نے اللہ کے لیے جسم ثابت کیا اور کہا اللہ آسمان پر بیٹھا ہے نعوذ باللہ، اور کبھی تقریروں میں کہہ دیا کہ جب اللہ آسمان سے اپنے شان کے مطابق نیچے نزول فرماتا ہے تو اس کی کرسی خالی ہو جاتی ہے. اس قسم کے جب نظریات آئے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قوارع القہار نامی رسالہ لکھا جو لگ بھگ 100 صفحات پر محیط 29ویں جلد کے اندر موجود ہے، جس میں 5 آیات متشابہات پر انتہائی متکلمانہ انداز میں بحث کرتے ہوئے ان کے دانت کھٹے کیے. یہ 50 صفحات پر پھیلا ہوا ضرب قہاری جس میں آپ نے 250 ضربیں ماری. باطل عقیدے اور نظریے والوں پر آپ نے 250 ضربیں ماری ہیں. اور پھر کہتے ہیں کیا یہ کم نہیں؟ آخر جہاں جملہ ختم کرتے ہیں کہتے ہیں یہ کم نہیں ہے. اگر یہ کم ہے تو اور بھی آ سکتی تھی، یعنی اعلیٰ حضرت کی وسعت علم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور پھر آپ نے ایک اور آپ سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاشق کا لفظ استعمال کرنا کیسا ہے. پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معشوق کہنا جائز ہے یا نہیں؟ کہا لفظ عشق اللہ کے حق میں محال قطعی ہے، ایسا کہنے والا بدعتی ہے. اللہ محبت کرتا ہے، عشق نہیں. اور اس پر آپ نے 3 معتبر کتابوں میں در مختار، الانوار لاعمال الابرار اور کتاب انتصاب جو کشاف کی شرح ہے اس کے مطابق حوالے سے آپ نے لگ بھگ 3 صفحوں کا یہ ایک بہترین جواب لکھا. تقدیر الہی اور مشیت خداوندی کے بارے میں جو غلط فہمی پائی جا رہی تھی اس پر 3 رسائل آپ نے تحریر فرمائے، سلج الصدر اور التحبیب بباب التدبیر، جس میں آپ نے 23 آیات اور 40 احادیث کے ساتھ تقدیر کے برحق ہونے کے حوالے سے اور انسان کو مجبور محل سمجھ کر جو کہا جاتا ہے کہ بس اللہ ہدایت دے کر کرتے ہیں نا، اللہ پہ چھوڑ دی ساری بات، اللہ کے اوپر ڈال دی، اس کا رد کیا. اور آپ نے یہ رسالہ لکھا. عزیزو، دوستو، پیارو، اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کرنا. توحید کیا ہے؟ توحید کیا ہے؟ اس تصور کو اگر کسی نے پڑھنا ہو، اس عقیدے کو کسی نے پڑھنا ہو، الاعتقاد الاحباب جلد نمبر 29 کے صفحہ 339 سے 345 تک کا مطالعہ کیا جائے. اعلیٰ حضرت توحید بیان کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ واحد ہے نہ کہ عدد سے، اللہ خالق ہے نہ کہ علت سے، اللہ فعال ہے نہ کہ اپنے اعضاء سے، جوارے سے، قریب ہے نہ کہ مسافت سے، بادشاہ ہے مگر بے وسیع، وہ والی ہے مگر بے مشیر، وہ حیات، کلام، سمع، بصر، ارادہ، قدرت، علم، قدرت وغیرہ میں تمام صفات میں ازلاً ابداً موصوف ہے. وہ تمام شیون شین سے بے عیب ہے اور اولاً آخراً ان سے بری ہے. ذات پاک اس کی ضد سے، ند سے، شبیہ سے، مثل سے، کیف سے، کم سے، شکل سے، جسم سے، جہت سے، مکان سے، امد سے، زمان سے بالکل منزہ ہے. اور اعلیٰ حضرت نے ایک 45 میں عرض کیا 39 سے لے کے 45 توحید کی تعریف کی ہے. 6 صفحات پر بتایا توحید کیا ہے، صرف تعریف کی ہے، ابھی تشریح میں نہیں گئے. تو عزیزو، یہ ہے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ توحید کا تحفظ کرنا. اور کیا کیا بتایا جائے، اعلیٰ حضرت نے جو کچھ بھی کیا، جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے، یہ سب کچھ تائید خداوندی اور عنایت مصطفی کا کرشمہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی لیے پیدا کیا اور آپ ایسا کام کرتے ہی کرنے چلے گئے. ابھی آپ نے اور علماء سے باتیں سنی ہیں. بات یہی حقیقت ہے. ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، کلن میسر لما خلق لہ، آدمی کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا جائے